کیا آپ دن بھر تھکن محسوس کرتے ہیں؟ کیا 7-8 گھنٹے سونے کے بعد بھی آپ کو توانائی کم لگتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اصل وجہ کیا ہے، عام اسباب کون سے ہیں۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم کے لرننگ سیریز۔ ہم ایک بہت عام لیکن اکثر نظر انداز کی جانے والی صحت کے مسئلے پر بات کریں گے، جسمانی کمزوری اور تھکن۔ بہت سے لوگ روزانہ تھکن محسوس کرتے ہیں لیکن اس کی اصل وجہ نہیں سمجھ پاتے۔ اس ویڈیو میں ہم وجوہات، علامات، تشخیص، علاج اور ان وارننگ سائنز پر۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ دن بھر تھکن محسوس کرتے ہیں؟ کیا 7-8 گھنٹے کی نیند کے بعد بھی آپ کو توانائی کم لگتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو اس مسئلے کی اصل وجہ اور سادہ حل بتاؤں گا جو آپ کو دوبارہ فعال اور توانا بنا سکتے ہیں۔ جسمانی کمزوری اور تھکن بہت عام مسائل ہیں۔ یہ نوجوانوں، بالغ افراد اور بزرگوں سب کو متاثر کر سکتی ہے۔ کبھی کبھی یہ صرف طرز زندگی کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کم نیند یا ذہنی دباؤ۔ لیکن اگر آرام کے بعد بھی بہتری نہ ہو تو یہ کسی اندرونی بیماری کا اشارہ ہو سکتی ہے۔ جسمانی کمزوری سے مراد پٹھوں کی طاقت میں کمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پٹھے اپنا معمول کا کام درست طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر چلنے پر ٹانگوں میں بوجھ محسوس ہونا، ہلکی چیز اٹھانا مشکل لگنا۔ کمزوری عموماً۔ کمزوری اور تھکن میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کمزوری پٹھوں کا مسئلہ ہے جو جسمانی رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جبکہ تھکن پورے جسم کی توانائی میں کمی کا مسئلہ ہے، جس میں ذہنی تھکاوٹ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ دونوں کو ایک جیسا سمجھنا درست نہیں کیونکہ ان کی تشخیص اور علاج مختلف ہو سکتا ہے۔ اکثر کمزوری اور تھکن کی وجہ طرز زندگی ہوتی ہے۔ غیر متوازن غذا، خاص طور پر پروٹین، آئرن، وٹامن B12 اور وٹامن ڈی کی کمی توانائی کو کم کرتی ہے۔ پانی کم پینا بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو جسم صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ 6-7 گھنٹے سے کم نیند اور زیادہ ذہنی دباؤ بھی تھکن کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ طبی بیماریاں بھی مسلسل تھکن کا سبب بنتی ہیں۔ انیمیا، خون کی کمی میں ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے، جس سے جسم کے حصوں کو آکسیجن کم ملتی ہے اور کمزوری، پیلاہٹ ہو اور چکر آ سکتے ہیں۔ ہائپوتھائرائڈزم، تھائرائیڈ کی کمی میں میٹابولزم سست ہو جاتا ہے، جس سے وزن بڑھ سکتا ہے اور توانائی کم ہو جاتی ہے۔ ڈائبٹیز، ذیابیطس میں بلڈ شوگر کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماری میں خون کی مناسب فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے تھکن، دائمی انفیکشن جیسے TB، ہیپاٹائٹس اور لمبے عرصے تک رہنے والی وائرل بیماریاں بھی طویل مدتی تھکن کا سبب بن سکتی ہیں۔ گردوں اور جگر کی بیماریوں میں جب یہ اعضاء صحیح کام نہیں کرتے تو جسم میں زہریلے مادے جمع ہو۔ عام علامات میں مسلسل تھکن، بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری، چکر آنا اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری شامل ہے۔ بعض افراد کو پٹھوں میں کھنچاؤ اور جلد کا رنگ پیلا اور زرد محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر یہ علامات برقرار رہیں تو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ عوامل کمزوری اور تھکن کے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں۔ سست طرز زندگی، ناقص غذا، وٹامن کی کمی اور دائمی بیماریاں جیسے ذیابیطس اور تھائرائیڈ کے مسائل اہم عوامل ہیں۔ 50 سال سے زیادہ عمر، زیادہ ذہنی دباؤ اور کم نیند بھی خطرہ بڑھاتے ہیں۔ علاج کا انحصار وجہ پر ہوتا ہے، لیکن طرز زندگی میں بہتری ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ متوازن غذا جس میں پروٹین، پھل اور سبزیاں شامل ہوں بہت اہم ہے۔ روزانہ 8-10 گلاس پانی پینا چاہیے۔ 7-8 گھنٹے کی پرسکون نیند لے۔ باقاعدہ ورزش جیسے چہل قدمی، اسٹریچنگ۔ اگر کسی بنیادی بیماری کی تشخیص ہو جائے تو اس کا مناسب علاج ضروری ہے۔ آئرن اور وٹامن B12 کے سپلیمنٹس دیے جا سکتے ہیں۔ ہائپوتھائرائڈزم میں تھائرائیڈ ہارمون کی دوا دی جاتی ہے۔ ذیابیطس کا مناسب کنٹرول توانائی کو مستحکم رکھتا ہے۔
خود سے دوا لینے سے گریز کریں روزمرہ توانائی برقرار رکھنے کے لیے اپنے کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں زیادہ کیفین اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں کیونکہ یہ وقتی توانائی دیتے ہیں لیکن بعد میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں صحت مند اسنیکس جیسے خشک میوہ جات اور پھل اپنی غذا میں شامل کریں اگر اچانک ایک ہاتھ ٹانگ میں کمزوری ہو سینے میں درد کے ساتھ تھکن ہو یا آرام کی حالت میں بھی سانس پھولے بے ہوشی ہو جائے تھکن 2-3 ہفتوں سے زیادہ برقرار رہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں یہ کسی سنگین دل گردے اعصابی بیماری کا اشارہ ہو سکتا ہے آخر میں جسمانی کمزوری اور تھکن کو کبھی نظر انداز نہ کریں اکثر سادہ طرز زندگی میں تبدیلی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن اگر علامات برقرار رہیں تو مکمل طبی معائنہ ضرور کروائیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے جسم کے اشاروں کو سمجھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ